اور دل میں ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ پر گہرا نشان چھوڑنے والا ہے۔ اس کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہے، دیکھیں کہ کیا عام سا پیالہ، ایسا مگر اس کے اندر وہ شے ہے جو صرف ایک انسان یہ نہیں عورت کون بلکہ تھی جس پوری نے اپنے امت کے شوہر دل کو ہی زخمی کرنے والی ہے۔ زہر دے دیا؟ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے، جیسے اپنے اور ضمیر پوری کے ساتھ امت کو کشمکش میں مبتلا ہو، پھر دھیرے دھوکہ دھیرے دیا۔ وہ مشروب میں زہر شامل کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، اما فاطمہ تو زہرا کا بیٹا امام حسن علیہ السلام، ان کی بیوی نے ان کو زہر دے کے شہید کیا۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پراپر ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز سمجھائی جائے گی اور بتائی جائے گی کہ یہ سارا معاملہ کیسے پیش آیا۔ ذرا تصور کیجئے، کوفہ کی ٹھنڈی اور خاموش رات اپنے سائے پھیلا چکی ہے، دیکھیں گلیاں کہ کیا ویران ہیں، دروازے بند ایسا ہو چکے ہیں کرنا ممکن ہے؟ اور چراغ ایک ایک کر کے بجھ رہے آخر ہیں، یہ عورت کون تھی جس لیکن نے ایک اپنے مکان شوہر کو ایسا ہی ہے جہاں ابھی زہر دے روشنی دیا باقی ہے۔ اس گھر میں ایک عورت بیدار بیٹھی ہے، اور پوری امت چہرے کو پر اضطراب، آنکھوں میں خوف، دھوکہ دیا؟ اور دل میں ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ پر گہرا نشان چھوڑنے کیا والا ہے۔ ایسی عورت کی ایسا زہر آخرت میں کوئی جو بخشش ہے؟ فوراً جان نہیں لیتا بلکہ جو جسم کے اپنے اندر ہی شوہر آگ کو لگا دھوکہ دیتا دے؟ ہے، خون کو بے چین کرتا ہے اور جگر کو ٹکڑے کیا ٹکڑے یہ کر دیتا ہے۔ کسی صلیبی خاندان مگر کی یہ ہے زہر جہاں پہ جس ڈیلی ہستی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کسی منصوبے وہ کے کوئی عام تحت آئی؟ شخصیت نہیں، یہ وہ ویڈیو رسول دیکھیں، اللہ انشاءاللہ صلی آپ کو اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، پراپر اس کی حضرت ڈیٹیل علی سمجھ رضی آئے گی۔ اللہ یہ عنہ ایک اور حضرت فاطمہ قبیلے رضی سے اللہ عنہا کے نور ہنسی نظر خوشی ہیں، شادی جنتی کر کے نکل گئی نوجوانوں تھی۔ کے سردار ہیں، امت کے اس نے محبوب کیا کیا امام، ذرا غور سے دیکھیں۔ حضرت کہاں امام کہاں حسن ڈالا بن ہے علی رضی اللہ عنہما ہیں، اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور اور یہ کریں۔ زہر دینے والی کوئی کمنٹ میں بیرونی آپ دشمن نے نہ تھی، ضرور اپنی رائے کا نہ کوئی اظہار اجنبی کرنا ہے۔ عورت، کمنٹ بلکہ لازمی گھر کے کیجیے اندر سے تعلق رکھنے والی ان کی زوجہ تھی، جسے تاریخ میں آپ جادہ کے بنت کمنٹ کا الاشس جواب کے بھی نام دوں سے گا یاد کرتی ہے۔ اور آپ کے مگر کمنٹ کا سوال یہ ہے کہ انتظار بھی جادہ کروں گا، بنت الاشس آخر کون اور تھی؟ آپ کے کمنٹ میرے وہ لیے اہل بہت بیت کے اہم قریب ہوتے ہیں کیسے پہنچی؟ اس تاکہ نے میں اپنے اعتماد لیے کیسے حاصل مزید کیا؟ اچھی اور اچھی پھر ویڈیوز وہ لے اس کے آ سکوں۔ دردناک واقعے کا اگر حصہ آپ کو کیسے ویڈیو بنی؟ اچھی لگے کیا یہ صرف ایک دوستوں کے شخصی ساتھ بھی لالچ تھی ضرور شیئر کرنی یا ہے اقتدار کے ایوانوں میں تیار ہونے اور والی کمنٹ بھی خاموش لازمی سازش؟ کرنے ہیں۔ آخر کس نے ایک بیوی کے آپ کے ہاتھوں کمنٹ ایسا میرے لیے جان تیار کروایا جس حوصلہ نے افزائی، تاریخ کو آپ کا ایک غمگین کر لائک بھی دیا؟ میرے لیے حوصلہ افزائی بنتا ہے۔ جادہ بنت الاشس اور نے آپ کس خود کے پر اشارے پر لازمی حضرت کریں امام ایسی حسن رضی اللہ عنہ کو اور زہر اچھی اچھی دیا؟ دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے آخری لیے وقت میں حضرت امام حسن آپ کا رضی اللہ سبسکرائب عنہ میرے نے لیے کیا بہت ارشاد اہم ہے۔ فرمایا اور جادہ بنت الاشس کا انجام کیا ہوا؟ آخرت میں کوئی آج ہم بخشش اسی ہوتی ہے پوشیدہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے، جو اپنے ہی جہاں شوہر ایک کو پیالے دھوکہ میں دے؟ صرف مشروب نہیں بلکہ پوری امت کا درد پوشیدہ تھا۔ کیا یہ جادہ کسی بنت صلیبی الاشس خاندان میں اسلامی جہاں پہ تاریخ کا ڈیلی ایک ایسا نام ہے جس کا ذکر کسی خصوصاً منصوبے کے حضرت تحت امام آئی؟ حسن بن علی رضی اللہ یہ ویڈیو عنہما کے دیکھیں، دور کے انشاءاللہ آپ کو تناظر میں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا پراپر جب اس کی اسلامی ڈیٹیل دنیا سمجھ آئے گی۔ سیاسی یہ ایک تبدیلیوں، داخلی قبیلے اختلافات سے اور اقتدار کی ہنسی کشمکش سے خوشی گزر رہی تھی۔ شادی کر کے اسی نکل گئی نازک تھی۔ ماحول میں جادہ بنت الاشس کا نام اس نے تاریخ میں کیا کیا سامنے ذرا آتا غور ہے، سے دیکھیں، پوری اس لیے کہانی اس کی سنیں مزہ شخصیت آئے۔ کو سمجھنے کے لیے اس کے اس ویڈیو کو خاندانی لائک بھی اور ضرور کریں۔ سماجی پس منظر کو جاننا کمنٹ ضروری میں ہے۔ آپ نے ضرور اپنی رائے کا جادہ اظہار بنت کرنا، الاشس کمنٹ بن قیس لازمی کیجیے۔ الکندی کی بیٹی تھی اور عرب کے مشہور قبیلہ کندہ سے تعلق میں رکھتی آپ تھی۔ کے کمنٹ کا جواب بھی قبیلہ دوں گا کندہ یمن کے اور قدیم، آپ کے کمنٹ بااثر کا اور معروف انتظار کروں قبائل گا، میں شمار ہوتا تھا، اور اور آپ کے اسلام سے کمنٹ پہلے میرے بھی لیے اس کے بہت اہم سردار ہوتے ہیں عرب کے مختلف علاقوں میں تاکہ اثر میں و آپ کے رسوخ لیے رکھتے تھے۔ مزید اچھی عرب اچھی ویڈیو معاشرے لے میں کے آتا نسب ہوں۔ اور قبیلہ اگر آپ کو انسان کی ویڈیو اچھی لگے شناخت، عزت اور تو مقام اس کا کو اپنے بنیادی ساتھی ضرور ذریعہ شیئر سمجھے جاتے کرنی تھے، ہے اور کسی سردار کے اور گھر پیدا کمنٹ بھی ہونا لازمی خود کریں۔ ایک نمایاں سماجی مرتبے کی علامت سمجھا آپ کے جاتا کمنٹ تھا۔ میرے لیے جادہ بھی ایسے ہی ایک حوصلہ باوقار افزائی، گھرانے میں آپ کا پیدا ایک ہوئی، لائک بھی میرے لیے جہاں حوصلہ افزائی عزت، بنتا ہے، قبائلی وقار اور آپ اور سبسکرائب سماجی لازمی حیثیت کریں ایسی زندگی کا اہم حصہ تھے۔ اور اچھی اچھی اس دلچسپ کے ویڈیو والد دیکھنے کے لیے الاشس بن قیس آپ اسلامی کا تاریخ کی سبسکرائب ایک میرے معروف لیے شخصیت بہت تھے۔ اہم ہے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار رہے اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ آخرت میں کوئی بخشش ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو وسلم کے اپنے ہی وصال شوہر کے کو بعد دھوکہ دے؟ جزیرہ عرب میں پیدا ہونے والے سیاسی اور قبائلی حالات میں کیا بھی ان کا یہ نام نمایاں طور کسی پر سامنے صلیبی آتا ہے، خاندان نے یہاں پہ مگر بھیجی بعد تھی؟ ایزا وہ اسلامی ریاست سے کسی وابستہ ہو منصوبے گئے کے اور تحت آئی؟ کوفہ کے معزز افراد میں یہ شمار ویڈیو ہونے دیکھیں، لگے۔ انشاءاللہ آپ کو تاریخی کتب جیسے تاریخ الطبری اور پراپر اس کی البدایہ ڈیٹیل سمجھ والنہایہ آئے میں گی۔ یہ ان کا ایک ذکر ایک بااثر قبیلے قبائلی سے رہنما کے طور پر ملتا ہنسی ہے، خوشی جنہیں اپنے قبیلے شادی میں کر کے نمایاں نکل مقام گئی۔ حاصل تھا۔ جادہ کی پرورش ایسے اس نے ماحول کیا میں کیا ہوئی ذرا جہاں غور سے قبائلی دیکھیں، پوری سیاست، کہانی سنیں، سماجی مزہ آئے۔ تعلقات اور طاقت کے توازن کی اس ویڈیو کو گفتگو لائک بھی معمول ضرور کا حصہ کریں۔ تھی۔
ابتدائی اسلامی دور کا عرب معاشرہ مکمل طور پر قبائلی نظام پر قائم تھا اور بڑے خاندانوں کے تعلقات اکثر نکاح کے ذریعے مضبوط کیے جاتے تھے۔ سرداروں کی بیٹیاں محض گھریلو حیثیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ ان کے رشتے قبائل کے درمیان اعتماد اور اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ الاشعث بن قیس بعد میں کوفہ میں آباد ہو گئے، جو اس وقت اسلامی خلافت کا ایک اہم سیاسی اور عسکری مرکز بن چکا تھا۔ کوفہ مختلف قبائل کا شہر تھا، جہاں سیاسی معاملات، قیادت کے سوالات اور سماجی اختلافات موجود رہتے تھے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والی شخصیات لازماً اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر ہوتی تھیں، اور جادہ بنت الاشعث کی زندگی بھی اسی معاشرتی فضا میں گزری۔ تاریخی مصادر جادہ بنت الاشعث کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات زیادہ بیان نہیں کرتے، تاہم اس کا خاندانی پس منظر واضح کرتا ہے کہ وہ ایک معزز اور اثر رکھنے والے خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کی زندگی کا اصل ذکر اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب اس کا نام حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے، جو اس دور کے سماجی اور قبائلی نظام کے مطابق ایک اہم تعلق سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جادہ بنت الاشعث کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، خصوصاً حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے واقعات کے حوالے سے۔ بعض روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، جبکہ بعض اہل علم ان روایات کی اسناد پر گفتگو کرتے ہیں۔ یوں جادہ بنت الاشعث کو تاریخ میں ایک ایسے کردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ایک بااثر قبائلی خاندان میں پیدا ہوئی، کوفہ کے سیاسی ماحول میں پروان چڑھی، اور بعد میں اسلامی تاریخ کے ایک نہایت حساس باب سے اس کا نام وابستہ ہو گیا۔ اس کی زندگی کا اگلا مرحلہ وہ تھا جب اس کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے قائم ہوا، اور یہی تعلق آنے والے واقعات میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا۔ جادہ بنت الاشعث کے خاندانی پس منظر کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف ایک معزز قبیلے سے نہیں، بلکہ ایسے سیاسی گھرانے سے تھا جو اپنے وقت کے بدلتے حالات میں مسلسل اثر انداز ہوتا رہا۔ عرب معاشرے میں بعض خاندان ایسے ہوتے تھے جن کی حیثیت صرف قبائلی قیادت تک محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ بڑے سیاسی فیصلوں میں بھی کردار ادا کرتے تھے، اور الاشعث بن قیس کا خاندان انہی نمایاں گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ الاشعث بن قیس الکندی اپنی ذہانت، قبائلی اثر اور سیاسی فہم کی وجہ سے عرب سرداروں میں پہچانے جاتے تھے۔ وہ ان افراد میں شامل تھے جو حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ابتدائی اسلامی دور میں جب مختلف قبائل نئی اسلامی ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات طے کر رہے تھے، اس وقت الاشعث بن قیس نے بھی اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ بعد کے زمانے میں وہ کوفہ کے طاقتور اور بااثر افراد میں شامل ہو گئے۔ کوفہ اس دور میں صرف ایک آباد شہر نہیں تھا، بلکہ طاقت کے توازن کا مرکز بن چکا تھا۔ یہاں فوجی لشکر موجود تھے، قبائلی سردار آباد تھے، اور خلافت کے معاملات پر اثر ڈالنے والے لوگ یہیں سے ابھرتے تھے۔ مختلف قبائل کے درمیان خاموش رقابت جاری رہتی تھی، اور ہر گروہ اپنی سیاسی اہمیت برقرار رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں بااثر خاندانوں کے افراد اکثر اقتدار کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ الاشعث بن قیس کا گھر انہی سیاسی سرگرمیوں کا حصہ تھا۔ ان کے ہاں آنے جانے والے افراد عام لوگ نہیں تھے، بلکہ قبائلی نمائندے، سپاہی سردار اور بااثر شخصیات ہوا کرتی تھی۔ گھریلو ماحول بھی اس سیاسی فضا سے الگ نہ تھا۔ فیصلوں، اتحادوں اور مستقبل کے حالات پر گفتگو معمول کا حصہ تھی۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں جادہ بنت الاشعث نے شعور کی آنکھ کھولی اور دنیا کو سمجھنا شروع کیا۔ اس زمانے میں سرداروں کی بیٹیوں کو محض گھریلو ذمہ داریوں تک محدود نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ انہیں خاندان کی عزت اور مفادات کا حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی تربیت اس انداز میں ہوتی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کی حیثیت اور وقار کو مقدم رکھے۔ خاندان کی طاقت کو برقرار رکھنا ایک اجتماعی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی، اور یہی سوچ آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی تھی۔ کوفہ کی سیاسی فضا خاص طور پر پیچیدہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بعد شہر مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکا تھا، وفاداریاں واضح نہیں رہی تھیں، اور سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ ایسے حالات میں بااثر خاندان اکثر مستقبل کے امکانات کو دیکھتے ہوئے اپنے تعلقات استوار کرتے تھے۔ الاشعث بن قیس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو بدلتے حالات کو سمجھنے اور اپنے مقام کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ بعض مورخین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوفہ کے کئی سردار بظاہر ایک فریق کے ساتھ ہوتے تھے،
مگر پس منظر میں مختلف سیاسی قوتوں سے رابطے رکھتے تھے۔ اس طرز سیاست نے شہر کے معاشرتی ماحول کو غیر یقینی بنا دیا تھا۔ اعتماد کمزور ہو رہا تھا اور مفادات اکثر اصولوں پر غالب آتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے سیاسی اور سماجی ماحول میں پرورش پانے والی جادہ بنت الاشعث ایک ایسے گھرانے کی نمائندہ تھی جہاں طاقت، اثر اور مستقبل کی منصوبہ بندی زندگی کا حصہ تھے۔ یہی پس منظر بعد کے واقعات کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ تاریخ کے بعض بیانات کے مطابق آنے والے زمانے میں ذاتی خواہشات، سیاسی مفادات اور دنیاوی فائدے ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی خاندانی اور معاشرتی بنیاد آگے چل کر اس کہانی کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ایک نکاح صرف گھریلو تعلق نہیں رہتا بلکہ تاریخ کے بڑے واقعات کا حصہ بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی زندگی اسلامی تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتی ہے جب امت شدید سیاسی آزمائشوں سے گزر رہی تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں غیر معمولی احترام رکھتے تھے۔ آپ کی شخصیت صبر، بردباری اور امت کے اتحاد کی خواہش کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کی زندگی کا ہر پہلو، خواہ وہ سیاسی ہو یا ذاتی، مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہتا تھا۔ اس زمانے میں نکاح محض گھریلو تعلق نہیں بلکہ قبائلی اور سماجی اتحاد کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں بااثر خاندانوں کے درمیان رشتے قائم کرنا استحکام پیدا کرنے کا ایک معروف طریقہ تھا۔ اسی پس منظر میں جادہ بنت الاشعث کا نکاح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تاریخی مصادر میں اس نکاح کا ذکر ملتا ہے اور اسے اس وقت کے معاشرتی نظام کے مطابق ایک اہم تعلق تصور کیا جاتا ہے۔ یہ رشتہ ایسے دور میں قائم ہوا جب کوفہ اسلامی دنیا کا نمایاں سیاسی مرکز بن چکا تھا۔ مختلف قبائل یہاں آباد تھے اور ہر گروہ اپنی حیثیت اور اثر کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اہل بیت کا مقام مسلمانوں کے نزدیک روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بلند تھا، جبکہ قبائلی سردار سیاسی طاقت کے توازن کو اہم سمجھتے تھے۔ ایسے حالات میں اس نکاح کو ایک ایسے تعلق کے طور پر دیکھا گیا جس سے بااثر حلقوں کے درمیان قربت پیدا ہو سکتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنی نرم مزاجی اور عالی اخلاق کے باعث مشہور تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ اختلافات کو شدت دینے کے بجائے صلح اور درگزر کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو یہی تھا کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی روکنے کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور صلح کو قبول کیا۔ اس فیصلے نے وقتی طور پر سیاسی کشیدگی کو کم ضرور کیا، مگر معاشرے کے اندر موجود بے چینی مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی۔ صلح کے بعد کا زمانہ بظاہر سکون کا دور تھا، لیکن پس منظر میں مختلف سیاسی گروہ مستقبل کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ قیادت کے سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اور کئی حلقے آنے والے وقت کے امکانات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اہل بیت سے وابستہ ہر شخصیت غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی تھی، کیونکہ عوامی محبت اور احترام کا مرکز اب بھی یہی خاندان تھا۔ بعض تاریخی روایات اشارہ کرتی ہیں کہ اسی زمانے میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے گرد حالات آہستہ آہستہ پیچیدہ ہونا شروع ہوئے۔ اگرچہ ظاہری طور پر امن قائم تھا، مگر سیاسی مفادات رکھنے والے افراد مختلف راستوں کی تلاش میں تھے۔ گھر کے اندر موجود تعلقات کو بعض عناصر نے ایک ممکنہ کمزور پہلو کے طور پر دیکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ازدواجی تعلق صرف ایک گھریلو رشتہ نہ رہا، بلکہ تاریخ کے واقعات میں اس کا ذکر بڑھنے لگا۔ بعض مورخین کے مطابق اسی دور میں ایسے روابط اور پیغامات کا آغاز ہوا جنہوں نے بعد کے واقعات کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں حالات نے خاموشی سے رخ بدلنا شروع کیا۔ ایک ایسا دور جس میں بظاہر سکون تھا، مگر اندرونی سطح پر بے اعتمادی، مفادات کی کشمکش موجود تھی۔ آنے والے دنوں میں یہی فضا ایک ایسے واقعے کی طرف بڑھنے والی تھی جس نے اسلامی تاریخ کو گہرے دکھ میں مبتلا کر دیا۔ اسی مقام سے کہانی اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جہاں سازش، لالچ اور خفیہ منصوبہ بندی کے تذکرے تاریخ کے صفحات میں نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں۔ صلح کے بعد اسلامی دنیا بظاہر سکون میں آ چکی تھی، جنگ رک چکی تھی، خون ریزی تھم گئی تھی اور امت ایک بڑے تصادم سے بچ گئی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اقتدار سے دستبرداری اختیار کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو ترجیح دی،
मगर सियासी हकीकत ये थी कि हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुए थे। इख्तदार का मसला वक्ती तौर पर हल हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु अगरचे अमली सियासत से अलग हो चुके थे, लेकिन मुसलमानों के दिलों में उनकी मोहब्बत और एहतराम पहले से ज्यादा मजबूत था। लोग उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अहले बैत के नुमाइंदे के तौर पर देखते थे। यही मकाम उन्हें आम शख्सियत से कहीं बुलंद बना देता था। यही इज्जत बाज ताकतवर हलकों के लिए मुस्तकबिल का एक गैर यकीनी सवाल भी बन रही थी। इख्तदार हमेशा इस्तेहकाम चाहता है और इस्तेहकाम के रास्ते में मौजूद हर मुमकिन खतरे को खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसी सोच ने आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश मंसूबे को जन्म दिया। खुली जंग मुमकिन नहीं थी, क्योंकि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ कोई तलवार उठाना पूरे आलम इस्लाम को हिला सकता था। इसलिए रास्ता वो चुना गया जो सबसे कम दिखाई देता है, घर के अंदर का रास्ता। निगाह उस शख्सियत पर जा ठहरी जो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के सबसे करीब थी, जादा बिन्तिल अशथ। इख्तदार के ऐवानों से एक पैगाम खामोशी से उस तक पहुंचाया गया। दौलत, आसाइश और मुस्तकबिल के वादे उस पैगाम का हिस्सा थे। उसे यकीन दिलाया गया कि अगर वो एक मखसूस कदम उठाए तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मालो दौलत के साथ एक ऐसे निकाह का वादा भी किया गया जो उसे अरब के ताकतवर तरीन खानदानों में शामिल कर सकता था। ये पेशकश सिर्फ एक आजमाइश नहीं थी, बल्कि किरदार का इम्तहान थी। दुनियावी लालच और वक्ती फायदा अक्सर इंसान के फैसलों पर गालिब आ जाता है। जादा बिन्तिल अशथ भी इसी कशमकश का शिकार हुई। एक तरफ वो घर था जिसने उसे इज्जत दी थी, और दूसरी तरफ इख्तदार और दौलत की चमक थी जो मुस्तकबिल की नई तस्वीर दिखा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लालच फैसला बन गया। साजिश तलवारों से नहीं बनी, बल्कि खामोशी से तैयार हुई। न लश्कर हरकत में आए, न मैदान सजे, सब कुछ पर्दे के पीछे तय हुआ। एतमाद को हथियार बनाया गया और कुर्बत को रास्ता। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का नाम बाज तारीखी रिवायात में इसी मंसूबे के साथ जोड़ा जाता है, जहां मकसद ये बयान किया जाता है कि मुस्तकबिल में इख्तदार के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट बाकी न रहे। वादा वाज़ेह था, इनाम बड़ा था, और काम ऐसा जिसे अंजाम देने वाला बज़ाहिर किसी शक के दायरे में ना आता। घर के अंदर से उठने वाला कदम सबसे महफूज समझा गया। इसी लम्हे तारीख ने खामोशी से रुख बदल लिया। एक बीवी, एक एतमाद और एक फैसला जो आने वाले दिनों में उम्मत मुस्लिमा के लिए गहरे सदमे का सबब बनने वाला था। साजिश अपने अंजाम के करीब पहुंच चुकी थी, मगर मदीना के उस पुरसुकून घर में किसी को अंदाजा ना था कि आने वाले दिन इस्लामी तारीख के इंतहाई दर्दनाक लम्हात में शुमार होने वाले हैं। हजरत इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे थे। इबादत, लोगों की खैरखाही और उम्मत के इत्तेहाद की फिक्र आपकी जिंदगी का मरकज थी। बज़ाहिर हालात मामूल के मुताबिक थे, लेकिन खामोशी के पर्दे में एक ऐसा वाक़या जन्म ले चुका था जो जल्द पूरी उम्मत को गम में मुब्तला करने वाला था। घर का माहौल सादगी और वक़ार का आईनादार था। अहले बैत के उस घर में मोहब्बत, एहतराम और एतमाद बुनियादी सुतून थे। जादा बिन्तिल अशाथ इसी घर का हिस्सा थी, मगर अब वो एक ऐसे फैसले के बोझ के साथ जिंदगी गुजार रही थी जिसके नताइज बहुत जल्द जाहिर होने वाले थे। वो कदम जो खामोशी से उठाया गया तारीख के एक अजीम सानेहे में बदलने वाला था। एक दिन हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु को खाने या मशरूब के जरिए जहर दिया गया। यह अमल इस कदर खामोशी से अंजाम पाया कि इब्तिदा में किसी को शक तक न हुआ। न कोई हमला हुआ, न कोई बैरूनी दुश्मन सामने आया। खतरा उसी जगह से उठा जहां सबसे ज्यादा एतमाद मौजूद था। कुछ ही वक्त गुजरने के बाद जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु शदीद तकलीफ महसूस करने लगे। जिस्म कमजोर होने लगा और बीमारी की कैफियत तेजी से बढ़ने लगी। इब्तिदा में उसे आम अलालत समझा गया, मगर जल्द वाज़ेह हो गया कि मामला मामूली नहीं। दर्द की शिद्दत बढ़ती गई और आपकी हालत तशवीशनाक होती चली गई। तारीखी रिवायात में बयान होता है कि जहर इंतहाई मोहलिक था।
اس کے اثر سے اندرونی اعضاء بری طرح متاثر ہوئے۔ تکلیف اس قدر شدید تھی کہ بعض اوقات آپ خون کی قے فرماتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ زہر کے اثر سے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، جسے دیکھ کر اہل خانہ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ منظر اہل بیت کے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ صبر اور سکون کے ساتھ اس اذیت کو برداشت کرتے رہے۔ مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شدید بیمار ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، دعائیں کی جانے لگیں، اور ہر دل بے چین تھا۔ اہل بیت کے گھر میں غم، اضطراب کی فضا قائم ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کی تیمارداری میں مسلسل موجود رہے اور ان کی تکلیف دیکھ کر گہرے رنج میں مبتلا تھے۔ بیماری کے دنوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ عام بیماری نہیں بلکہ زہر کا اثر ہے۔ اس کے باوجود آپ نے کسی قسم کے ہنگامے یا انتقام کی اجازت نہیں دی۔ آپ کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں آپ کی وجہ سے امت دوبارہ اختلاف اور خون ریزی کا شکار نہ ہو جائے۔ جب تکلیف شدت اختیار کر گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، میرے بھائی، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے زہر دینے والا وہی ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ اسے سخت سزا دے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں ناپسند کرتا ہوں کہ میرے بدلے میں کسی بے گناہ کو قتل کیا جائے۔ بالآخر وہ لمحہ آ پہنچا جب مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اہل بیت پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور مسلمانوں نے ایک ایسی شخصیت کو کھو دیا جو صلح، حلم اور اتحاد کی علامت تھی۔ اس واقعے کے بعد جادہ بنت الاشعث کا نام ہمیشہ کے لیے اس سانحے کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس دنیاوی فائدے اور وعدے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا وہ اس شکل میں کبھی حاصل نہ ہو سکا جس کی امید کی گئی تھی۔ وقتی لالچ نے تاریخ میں دائمی بدنامی کی صورت اختیار کر لی۔ یوں ایک خاموش سازش اپنے انجام تک پہنچی۔ نہ جنگ ہوئی، نہ تلواریں اٹھیں، مگر امت ایک عظیم نقصان سے دوچار ہو گئی۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک گہری عبرت بن کر باقی رہ گیا کہ کبھی کبھی سب سے بڑا زخم باہر سے نہیں بلکہ اعتماد کے اندر سے لگتا ہے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی وفات کے بعد مدینہ منورہ غم میں ڈوب گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جدائی مسلمانوں کے لیے ناقابل بیان صدمہ تھی۔ اہل بیت کے گھر سے اٹھنے والا یہ غم صرف ایک خاندان کا نہیں بلکہ پوری امت کا غم بن گیا۔ وہ شخصیت جس نے اقتدار کے بجائے امت کے اتحاد کو ترجیح دی، اب دنیا میں موجود نہ رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس سانحے کے پس منظر پر گفتگو ہونے لگی اور جادہ بنت الاشعث کا نام اس واقعے کے ساتھ جڑ گیا۔ جس گھر میں اسے عزت ملی تھی اسی گھر کے ساتھ وابستہ ایک فیصلہ تاریخ کا سب سے متنازع باب بن گیا۔ اعتماد کا وہ رشتہ جو نکاح کے ذریعے قائم ہوا تھا اب ہمیشہ کے لیے ایک سوال بن چکا تھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جس وعدے نے اس فیصلے کو جنم دیا تھا اس کا انجام بالکل مختلف نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ زہر دیے جانے کے بعد جادہ بنت الاشعث نے اس انعام اور نکاح کی امید رکھی جس کا اسے یقین دلایا گیا تھا، مگر اقتدار کی سیاست میں وعدے ہمیشہ پورے نہیں کیے جاتے۔ اسے وہ مقام نہ ملا جس کا خواب دکھایا گیا تھا۔ بعض روایات میں بیان ہوتا ہے کہ جب اس نے وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا تو جواب ملا کہ جس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ وفاداری نہ کی اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یوں وہ انعام جو اس کے فیصلے کی بنیاد بنا تھا اس کی پہنچ سے دور ہی رہا۔ دنیاوی لالچ جسے کامیابی سمجھا گیا تھا انجام میں تنہائی اور بدنامی میں بدل گیا۔ مدینہ اور کوفہ کے حلقوں میں اس کا نام احترام کے ساتھ نہیں بلکہ افسوس اور ملامت کے ساتھ لیا جانے لگا۔ وقت کے ساتھ لوگ اسے ایک ایسی مثال کے طور پر یاد کرنے لگے جہاں وقتی فائدے کی خواہش نے ہمیشہ کی بدنامی کو جنم دیا۔ تاریخ نے اسے کسی فاتح یا بااثر شخصیت کے طور پر محفوظ نہیں کیا بلکہ ایک عبرت کے کردار کے طور پر یاد رکھا۔
حوصلہ افزائی آپ دوسری طرف حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی اور وفات امت کے لیے ایک عظیم درس بن گئی۔ اور اچھی دلچسپ شدید تکلیف کے باوجود آپ نے انتقام کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ بہت اہم ہے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر اس واقعے کو بنیاد بنا کر رد عمل ظاہر کیا گیا تو مسلمان دوبارہ خون ریزی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے صبر کو ترجیح دی اور امت کے امن کو اپنی ذات پر مقدم رکھا۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی اور مدینہ کی فضا دیر تک سوگوار رہی۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں یہ درد ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، مگر اسی کے ساتھ آپ کی شخصیت صلح، برداشت اور عالی اخلاق کی علامت بن کر تاریخ میں زندہ ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدل گئیں، حکمران بدلتے رہے، مگر دو نام تاریخ میں ہمیشہ مختلف انداز سے محفوظ ہو گئے۔ ایک نام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا، جو صبر، قربانی اور اتحاد کی علامت بنا، اور دوسرا جادہ بنت الاشعث کا، جو دنیاوی لالچ کے انجام کی مثال بن گیا۔ یہ داستان صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ ایک دائمی سبق ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ اقتدار اور دولت کی چمک وقتی ہوتی ہے، مگر انسان کے فیصلے اس کی پہچان کو صدیوں تک زندہ رکھتے ہیں۔ اعتماد اگر ٹوٹ جائے تو اس کی بازگشت تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنائی دیتی رہتی ہے۔ یوں جادہ بنت الاشعث کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، ایک ایسا اختتام جو بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی عزت ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی حیرت انگیز، سبق آموز اور تحقیق پر مبنی واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلہ ہے اور ہمیں مزید بہترین ویڈیوز بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔